یہی بات جاننا چاہ رہا تھا کہ کچھ بچے اپنے آپ کو یوں دلاسا دے رہے ہوتے ہیں یا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ زیادتی کی ہے. مطلب وہ زیادتی بھی کیا ہوتی ہے حضرت؟ ان کے ہی مطلب جو دماغ میں ہے یوں کہے کہ ان کی معنی و مفہوم میں ہوگی، حقیقت میں زیادتی نہیں ہوتی، لیکن بس اس بات کو بیس بنا کر، بے شک وجوہات پیچھے کچھ اور ہوں، شاید ان کی بیگم نے کہا ہو کہ بھائی اب مجھ سے نہیں ہوتی، یا کچھ اور وجوہات ہوں، رب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو کیا یہ بات ان کو وہاں پار لگا دے گی کہ نہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس لیے میں نے ان کو گھر سے باہر نکالا؟ ہرگز نہیں. جو والدین کے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ مجھ سے والدین نے زیادتی کی ہے، سب سے زیادہ ان کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ان کا اپنا گمان ہے اور سوء ظن ہی ہے، اور سوء ظن کبھی بھی فائدہ نہیں دیتا. دیگر لوگوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ کہاں فائدہ دے گا، وہ زیادہ نقصان کا سبب بنے گا. آپ نے بات چھیڑی تھی کہ یہ اولڈ ہاؤس جو بنائے جاتے ہیں یورپ میں کافی ممالک میں میرا دیکھنا ہوا ہے، جانا ہوا ہے. میں یہاں پر نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک بات صرف پیش کروں گا، اور میں پوچھنا چاہوں گا ان لوگوں سے کہ جو ان کو اولڈ سمجھ کر انہیں بولڈ سمجھتے ہیں، اور حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اولڈ یہاں گولڈ ہونا چاہیے. یہ عوام کی سمجھ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، وگرنہ ہمیں یہ ورڈ یوز کرنے کی ضرورت نہ پڑے. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، یہ ہمیں بھی استعمال کرنے کی کیا کریں کہ اگلے کو سمجھانے کے لیے اس کے طبقے پر جانا پڑتا ہے، اس کے ذہن کے مطابق بات کی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ کا مقام ہے. غزوہ حنین ختم ہو چکا ہے. غزوہ حنین ختم ہونے کے بعد 16 روز حضور نے جعرانہ کے مقام پر قیام فرمایا. صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور حضور نے جیسے ان کو دیکھا، حضور نے اپنی چادر کھولی اور چادر کھول کر اس پر بٹھا دیا، اور حضور نے ان کی خاطر و تواضع فرمائی، اور کچھ لمحے وہ تشریف فرما ہوئیں اور چل پڑیں، اور جیسے وہ اٹھیں تو سرکار بھی کھڑے ہوئے اور ان کو الوداع فرمایا. جب وہ تشریف لے گئیں، صحابی پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ کون تھی خوش نصیب؟ ارشاد فرمایا یہ حلیمہ سعدیہ تھی. سبحان اللہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اپنے حقیقی ماں اس کا مقام تو اور ہی ہے کچھ، لیکن یہاں پر رضاعی ماں ہے حلیمہ سعدیہ، جو اللہ نے اسے یہ مقام عطا فرمایا. حضور اس کی خاطر تواضع فرما کر بتانا چاہ رہے ہیں عوام سمجھو اولڈ از گولڈ یہی ہوا کرتا ہے. حضور نے ہر حال میں ان کا احترام فرمایا، لیکن اس مقام پر خاص احترام فرمایا اور ہمیں پیغام دیا. ہم اس نبی رحمت کی امت ہیں کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دیا کرتے ہیں. آپ نے انہیں بد دعا نہیں دی، اور حضور کی شان بد دعا نہیں ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، یہ مجھے جانتے نہیں. وہ نبی رحمت سیدہ حلیمہ سعدیہ کا احترام فرما کر ان اولڈ ہوم میں اپنی ماں کو چھوڑنے والوں کے لیے پیغام دیتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں انی آخذ بحجزکم، میں تمہیں پکڑے ہوئے ہوں، تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہیں جہنم میں گرنے نہیں دیتا. اور میں کہتا ہوں یہاں چلے آؤ، یہ دربار محمد ہے، یہاں چلے آؤ، میری دربار میں آؤ، اور میری دربار میں پہنچ کر دوزخ میں کیوں جاتے ہو؟ میں تو جنت بانٹنے کے لیے تشریف. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب.